السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل کو انجام دینے والا شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ میں اس کو کر کے جنت میں چلا جاؤں، میں اس عمل کو کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاؤں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ یعنی غصے سے بچو، تو غصہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ دیکھیے یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اس میں کرنا بھی کچھ نہیں ہے، بس کرنا یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے تو غصے کو پی لینا ہے، اپنے غصے کو دبا لینا ہے۔ اس غصے کو دبانے کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی رحمت کا اور اس کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب غصہ دو طرح کا ہے۔ ایک غصہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے دین کے لیے کیا جائے، یعنی اگر کہیں پر دین کے معاملے میں کچھ خراب ہو رہا ہے، اگر دین کے معاملے میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں غصہ کرنا، یہ غصہ کرنا شریعت کا حکم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت فاطمہ بنت قیس کی چوری ثابت ہو گئی کہ اس عورت نے چوری کیا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ چونکہ فاطمہ بنت قیس ایک معزز خاندان کی عورت ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جائے، لیکن کسی شخص میں حضور سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو انہوں نے ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید، جو نبی علیہ السلام کے بہت چہیتے صحابی تھے، جن کا لقب حب الرسول تھا، یعنی رسول اللہ کے محبوب، انہیں تیار کیا کہ اسامہ آپ جا کر حضور سے بات کریں کہ فاطمہ بنت قیس نے چوری تو کی ہے لیکن اب وہ توبہ کرتی ہے، اس بار اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے تیار کرنے سے تیار ہو گئے اور کسی موقع پر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ بنت قیس نے چوری کی ہے لیکن وہ توبہ کرتی ہے اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس بار اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس بار اسے معاف کر دیا جائے۔ چونکہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ شریعت کے ایک حکم کو نافذ نہ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، جو دین کے معاملے میں زیادتی تھی، جو دین کے معاملے میں خرابی تھی، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ، تم اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ وہ چیز جو اللہ نے حد مقرر کی ہے، اللہ کی جو سزا ہے، یعنی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تم اللہ کی اس حد میں سفارش کر رہے ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت نبی علیہ السلام کا چہرہ اس قدر غضبناک تھا، ایسا لگ رہا تھا کأنما عصر علی وجہہ الرمان، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کا رس نچوڑ دیا گیا ہے، یعنی آپ کا چہرہ بالکل سرخ اور لال ہو گیا تھا۔ تو یہ چونکہ دین کا ایک معاملہ تھا، تو دین کے معاملے میں غصہ کرنا شریعت کا حکم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی دین کا معاملہ آتا کہ کسی نے اللہ کے دین میں کوئی کمی کی ہے، کسی نے اللہ کے دین میں کوئی زیادتی کی ہے، تو اس وقت آپ غصے میں آ جاتے، لیکن آپ نے کبھی اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے گھر بار اور سامان کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سالوں تک خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں نہ حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی مجھے یوں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کر دیا۔ کبھی اگر مجھ سے کوئی کام کے لیے آپ کہتے اور میں اسے بھول جاتا، میں نہ کرتا، پھر میں کسی وقت حاضر ہوتا اور گھر کے لوگ مجھے ملامت کرتے کہ انس، ہم نے تمہیں یہ کام کہا تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ اسے ملامت نہ کرو، اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ کام نہ ہو، سو کام نہیں ہوا۔ تو آپ نے کبھی بھی پوری زندگی میں اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا۔ جب بھی آپ نے غصہ کیا،
اللہ کے دین کے لیے غصہ کیا، آپ نے تلوار اٹھائی اللہ کے دین کے لیے، آپ نے اگر کسی کو ڈانٹا اللہ کے دین کے لیے، آپ نے اگر کبھی کسی کو سخت سست کہا تو محض اللہ کے دین کے لیے، آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے غصہ نہیں فرمایا۔ تو ہم بھی اگر غصہ کریں تو اللہ کے دین کے لیے غصہ کریں۔ اگر کہیں پر دین کے کسی حکم کا مذاق اڑ رہا ہو تو اس وقت ہمارا غصہ نہ کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کہیں قرآن پاک کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں ہم غصہ کریں، وہاں غصہ نہ کرنا حرام ہے۔ اگر کہیں داڑھی کا، حجاب کا، اسلامی تعلیم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگ حجاب کے خلاف، اسلام کے خلاف، داڑھی کے خلاف، دین کے کسی شعار کے خلاف باتیں کر رہے ہوں اور ہم غصہ نہ کریں، یہ حرام ہے۔ اس وقت ہمارا غصہ کرنا عین ایمان اور عین دین ہے، لیکن اپنے لیے غصے کو پی جانا یہ عین ایمان ہے۔ جب کوئی شخص اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے غصے کو پی لیتا ہے، اگر کسی نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کر دی، آپ نے کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا، اس نے کام نہیں کیا، آپ کو غصہ آ گیا، لیکن آپ غصے کو پی گئے۔ آپ جا رہے تھے، کسی نے پانی پھینکا، آپ کا کپڑا بھیگ گیا، آپ کو بہت تیز غصہ آیا، لیکن آپ غصے کو پی گئے، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصے کو پی جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جب ہم اپنے غصے کو پی جائیں گے، اپنے غصے پر ہم قابو پا لیں گے تو ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہادر کون ہے؟ بہادر وہ نہیں جو کسی کو لڑائی میں پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصہ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، غصہ انسان کے دین و ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے، غصہ انسان کے ایمان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایک شخص غصے میں آتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں طلاق۔ ایک شخص غصہ کرتا ہے، وہ بہت قیمتی چیز اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہے۔ اسے غصہ آتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ اسے غصہ آتا ہے، وہ اپنے موبائل کو پٹخ دیتا ہے۔ اسے غصہ آتا ہے، وہ اپنے بچے کو منہ پر تماچا مار دیتا ہے۔ یہ غصہ ہی تو ہے جو آپ سے، آپ کی دولت، آپ کے بال بچے، آپ کی بیوی کو نقصان پہنچوا رہا ہے۔ تو کبھی بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جب بھی غصہ آئے غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ اور غصے کو کیسے پیا جائے؟ تو اگر آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہونے کی حالت میں غصہ آیا تو لیٹ جائیں، اور پھر بھی اگر غصہ ہے تو جان لیجئے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ پانی پی لیجئے یا آپ وضو کر لیجئے۔ جب آپ وضو کر لیں گے تو آپ کا غصہ بہت حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور جب غصہ آئے تو پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصے میں ایک کام کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اپنی زبان کو مضبوطی سے بند رکھیں۔ جب بھی غصہ آئے بس تہیہ کر لیجئے کہ جب تک غصہ رہے گا میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اپنی زبان کو بند رکھیں، بالکل خاموش رہیں، آپ کچھ بولیں ہی نہیں۔ جیسے جیسے آپ بولیں گے آپ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جس پر غصہ آئے اس کی خوبی کو یاد کریں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی پر غصہ آیا اس کی کسی کمی کی وجہ سے، تو آپ بیوی کی اچھائیاں یاد کریں۔ آپ یاد کریں کہ وہ کس طرح آپ کی کپڑے دھل دیتی ہے، وہ کس طرح آپ کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی ہے، وہ کس طرح آپ کی خدمت کرتی ہے، وہ کس طرح آپ کے لیے آپ کے بچوں کو پالتی ہے، وہ کس طرح آپ کا ہر کام انجام دیتی ہے، اس طور پر کہ آپ کو محسوس تک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنے کسی رشتہ دار پر غصہ آیا تو آپ اس وقت اس کی خوبیوں کو یاد کریں کہ اس نے فلاں وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اس نے مجھ پر فلاں احسان کیا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ یہ یاد کریں کہ اگر اس وقت آپ اپنے غصے کو نافذ کر دیں گے، یعنی غصے میں آپ اگر اسے کچھ کر دیں گے، تو اللہ رب العزت جس کی ہم اتنی ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر وہ ہم سے بدلہ لے لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اگر کسی کی 1 2 3 4 غلطیاں معاف نہیں کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میری زندگی کی تمام غلطیوں کو معاف کر دے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اگر ہمیں
اپنے آپ کو معاف کروانا ہے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا، اور جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے، جب ہم اپنے غصے کو پئیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، اور ہمیں جنت کا مستحق اور حقدار کر دے گا۔ تو یہ غصے کو پینے کی فضیلت ہے اور جنت میں جانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے، اس لیے کہ غصہ تو ہر شخص کو آتا ہے۔ کون ہے جو غصے سے خالی ہو؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے غصہ نہیں آتا تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے کہ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا، کیونکہ غصہ کرنا تو انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے غصہ کی صفت رکھی ہے۔ ہم اس غصے کو دین کے لیے استعمال کریں۔ جب کبھی دین کا معاملہ آئے تو ہم غصہ کریں، لیکن جب دنیا کا معاملہ ہو، جب اپنا معاملہ ہو، تو اس وقت ہم اپنے غصے کو پی جائیں۔ یہی شریعت کا حکم ہے، یہی پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، یہی جنت میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔